رشتہ دیکھنے جائے تھے آج سے 20-25 سال پہلے. ان تو جہاں چلے جاؤ ماشاءاللہ کیا کرے. ارے گھر میں تربیت ایسی کی شوہر کو الو بناوے گی, سسر کو پاگل بناوے گی, ساس کو پاگل. ان مولوی نے خدا کا خوف کرو. آ جائے میری ساس بہت بولتی ہے انشاءاللہ ایک تعویذ دوں گا لیکن نہ کر, لیکن نماز شرط ہے, ٹھیک ہے روزے بھی رکھیو, شیرنی میں دم بھی کر کے, شیرنی بھی اللہ کے راستے میں جنی خیرات کرنی. ارے بس سو تو صحیح کہ ساس تجھے کیوں تنگ کرے. تو نے گھر کے اندر رابعہ مسیح بن کے دکھایا ہو تو ساس نے تنگ کیوں کرے. تو نے پہلے دن اپنے قدم سے کہا تھا جسم کو ہاتھ لگانے تب دوں گی, پہلے بتا الگ مکان تب لے کے دے گا. یا تبھی تیرا مولوی میرا سسر ہے ہر وقت کل کرتا رہے. اللہ کی قسم یا بیٹھے نا بڈھڑے ساری داڑھی ٹوپی والے, حقیقت عرض کر رہا ہوں ان کی وکالت کروں گا. جب یہ دیکھے اپنی گھیوں کا سربندہ تو نہیں یہاں تکلیف ہوئے بھائی. جب کھلا گلا دیکھے تو ان کے آگ لے جاوے کلیجے میں. جب بے نمازی باتھ روم میں سے چکی خانے میں سے نکل کر بغیر ہاتھ دھوئے روٹی کے چگیر کو ہاتھ لگاوے, خدا پاک کی قسم جس کی عمر 70 سے 80 کے درمیان ہے وہ تو جیتا جی مر جائے. یہ پھونکتی تیرے سکر کے اندر جو کہہ رہا تھا نہ ہماری ماں نے کبھی بغیر وضو کے آٹا پکایا, ہماری دادی بھی نماز پڑھ کے روٹی پکایا کرتی تھی, لذت تھی. یہ رونا ہر گھر کے اندر ہے. اگلی بات کو ناراض تو نہ ہوگے بھائی, مولوی صاحب کہہ دوں بھائی تم نے 4 ٹرک جہیز بھر کے لیے تم نے بات کرنے کے اپنے آپ کو قابل چھوڑا. 1-5 بھی تم نے مانگے, 2 کاریں بھی تم نے مانگی. اب بابا 4 تولے سونا بھی مانگو اور بلی کی رسم پر گرم چادر بھی مانگی. نندوئیوں کے کپڑے علیحدہ ہے جی, دمادوں کے علیحدہ, بھوپیوں کے علیحدہ, جٹھانی درانی کے علیحدہ. وہ اتنا بڑا بھوبا بھر کے لائی باپ کا کلیجہ کاٹ کے وہ سونے کی بات سنے گی, وہ ساس کو کے بولنے دے گی, وہ کہے گی یہ اتنا لے کے آئی ہوں, خبردار میرے کیا بولنے جانور بن کے نہیں ہو تو سکھ سے روٹی ملے گی. انسان بن کے مجھے گھوڑ کے دکھایا نا پھر میں کسے بھی لے جاؤں گی, جو لے کے آئی ہوں وہ بھی لے کے چلے جاؤں گی. دبا چوٹ ہو جائے گا سارے کا سارا. صحیح کہہ رہا بابا جی, زور زور سے بولو. صحیح کہہ رہا بھائی نہیں؟ ہاں, اور تم من نہ کہا کرو. ٹھیک ہے عورت کے حقوق پورے کرنا, اتنا بھی تھوڑے کہ تم گھوڑی بن جاؤ چھوٹے بن کے سواری کھانے جاؤ. نہ ماں کو دیکھو, نہ باپ کو دیکھو, نہ بہنوں کو دیکھو, نہ بھائی. ارے ایک اس کے مقام پہ رکھو. میں یوں نہیں کہتا عورت پیر کی جُتی بناؤ, لیکن اس کے گھر کے اندر اس کی ذہن کی اتنی وسعت کر دو کہ جب بہن آئے تو سر جھکا کے ملے, ماں آئے تو ہاتھ ملا کے ملے. جب میرے بھائی کو روٹی کے وقت میرا بھائی آئے تو اپنا جیٹ سمجھ کے روٹی نہ دے, میرا بھائی سمجھ کے روٹی دے. جوتا گاٹھنے والے کو جوتا سیکھنا پڑے گا گاٹھنا, تو گھر بسانے والے بسانے والی کو بھی سیکھنا پڑے گا. جوتا گاٹنے کا طریقہ تجھے موچی سکھاوے گا اور گھر بسانے کا طریقہ سارے نبیوں کا سردار محمد رسول اللہ سکھائیں گے. 3 اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے, بات چھڑ گئی کہ توبہ قبول کیسے ہوتی ہے. جناب حسن بصری کا مولا ولی جو کہہ رہے ہو کہ جب انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے سمجھ لو مالک کی طرف سے رحمت کا چھینٹا پڑ گیا, سمجھو بندے کی توبہ قبول ہو گئی. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بیٹھ رہے فرمانے لگے جب انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے سمجھو توبہ قبول ہو گئی. حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ بیٹھ رہے کہنے لگے جب بندہ توبہ کا پکا ارادہ کر لے, آئندہ گناہ کرنے کا ارادہ ترک کر دے تو سمجھو توبہ قبول ہو گئی. اب 3 وقت کے اللہ کے ولی بیٹھے, وہ یوں کہہ رہو یوں کہہ رہو, اب تینوں میں سے کوئی کسی کی بات نہ مانے جس طرح آج کے مولوی نہیں مانتے. مانو بھائی کسی کی بات. حاجی صاحب اس کے اچھا یہ ہو نا ملے میں سے مانی اور نہیں حاجی صاحب اچھا بچارے نمازی تو سنتا کھڑا کو نماز اوہ وقت نہیں ورنہ تھوڑی سی اور بات کرتا بیٹھے دین اللہ کے بلے. وہ کہہ رہے نہیں میرے کتابوں میں بڑا آنسو نکلے, اور دوسرا کہہ رہے نہیں بھائی روکتے کھڑے روکتے کیا توبہ کے اندر کرتے کرتے انسان کی کیفیت تبدیل ہو جائے.
یہ بال انگ انگ انسان کا کھڑا ہو جائے اور اپنے اندر انسان اپنے آپ میں ختم ہو جائے، اللہ کے اپنے آپ کو پناہ بھی بس ہو جائے، اور پھر ایسا رو کے دکھاوے کہ اپنے حال میں نہ رہے اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں، یہ کیسے ہو جاتے؟ ایک کہنے لگا پکا ارادہ کریں، اب نہ وہ اس کی مانے نہ اس کی، وہ کہ یوں ہو جائے یوں ہو۔ ایک اللہ والی ایک کونے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کے اوپر نظر پڑ گئی اور نہ کہنے لگے بھائی تم آپس کی بحثوں میں رہو گے، فیصلہ کروا دیں۔ کیا فیصلہ؟ کہ وہ جو ایک بوبو بوبو جانو کیا ہوا جی؟ ہے جی بوبو کو دیکھا تم نے کبھی؟ کون تھی یہ بوبو؟ اوہ کبھی پھپھی کی صورت میں، کبھی دادی کی صورت میں، کبھی نانی کی صورت میں، یہ بوبو ہوا کرتی تھی۔ اللہ اس کی گھر میں چلے کرتی تھی، جب بیڑے میں وہ آ کے بیٹھا کرتی تھی، خدا پاک کی قسم بچے بھی یہ توتے کی سر کو سر پہ ٹوپی ڈال کے کرتے تھے۔ نانی کو نانا کو سلام کر، یہ بیٹھیاں جو گھروں کے اندر جنہوں نے سوچ لیا کہ پیسہ ہوئے گا تو تماشا ہوئے گا، پیسہ نہیں تو تماشا کوئی نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بالکوں کے سر پہ ٹوپیاں، آنکھوں میں سرمے لگا کے، خوشبوئیں لگا کے دادے کی گود میں ڈال دی۔ اب تو نا دادا حق کلامی، دادے کو کھانسی ہے، تم تک بیمار ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا۔ جب نسلیں باپ دادوں سے اور نانوں سے بیمار ہونے لگ جائے پھر نسلوں کا اللہ بھی پتہ نہیں تمہیں میری آج کی گفتگو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ کہہ رہا ہے بوبو بیٹھی، اس بوبو کا نام کیا تھا؟ جناب رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بوبو اے بی بی، اب وہ کیا کر رہی؟ چپتے چپتے بہو کے کمرے میں نہ دیکھے بھائی، بہو سالہ روٹی لے کے کھا لے، کھانا کھا لے، میں نہ کھاؤں، بھوک نہ، اور دھی کو کہہ رہی مجھے بازار سے دے، بننے لا کے دے دے، اور کہہ رہی ایک روٹی چپاتی، اب اس کے ہاتھ کے اندر زہر ہے بھائی کیا؟ پھر کہ میری عزت نہیں کرتی، میری عزت نہیں کرتی، ہاتھ کرے۔ وہ کہہ رہی میری عمر 80 سال کی، اس کی ہے 20 سال کی، یہ وہی حرکتیں کرے جو میں 80 سال کی کر رہی۔ اسے 4 دن تو سمجھا، اسے اپنے پاس 1 سال تو بٹھا، پھر اسے بتا نا بیٹی اچھا یہ ہے برا یہ ہے، تو نے پہلے دن سے تیر کمانی پر پکڑ لیا، شور سے بات کر رہی ہے، آئے اللہ کیا ہو گیا، ماں تو مر گئی، ہمارے تو نصیب پھوٹ گئے اس گھر میں شادی کرنے سے، مجھے کیا پتا تھا اللہ وہی چڑیل ہمارے گھر میں آئے گی، ہمارے گھر کو اجاڑ کے رکھے گی، میرا بیٹا تو کمرے سے نکلے نا، میرا کمرہ بیٹا، جب بیٹا بیوی کو پوچھتا کوئی نہیں، بیٹا دعا کر دو جی، میرا بچہ میرے بچوں کی بات نہیں کرتا، آج کوئی اونٹ کسی گھر پر بٹھاؤ تو صحیح بھائی، تو یہ صرف ایک نہیں ہر گھر کا، ہمارے گھر میں بھی یہ مرض ہے، بھلا سسر کا بہو کے